کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کوئی ضعیف راوی تھا یا نہیں؟ ایگزامپلس دیجیے۔ بہت سارے راوی امام ابو حنیفہ کے زمانے میں بھی ضعیف تھے۔ امام ابو حنیفہ کی پیدائش خود جو ہے 82 ہجری کی ہے اور وفات ان کی 150 ہے، تو کافی ضعیف راوی اس زمانے میں تھے۔ کچھ راوی جھوٹے تھے، کچھ راوی یادداشت کے اعتبار سے خراب تھے، کچھ راوی اور بھی تھے جو کسی نہ کسی اعتبار سے غلطیاں کرنے کی وجہ سے ضعیف تھے، جس میں خود میں نے مثال دی تھی جابر جعفی وغیرہ کے بارے میں۔ خود امام ابو حنیفہ نے اس کو ضعیف کہا ہے، اور یعنی کئی راوی ایسے ہیں جو اس زمانے میں ضعیف تھے۔ اگر آپ طبقات دیکھیں ابن حجر کی تقریب التہذیب، اس میں ابتدا میں انہوں نے بتایا کہ کون کون سے راوی ہیں اور کس دور کے ہیں، ان پر کیا جرحیں ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ سے پہلے بھی راوی تھے، ان کے زمانے میں راوی تھے جو ضعیف تھے۔ جیسے یزید ابن ابی زیاد ہے، ضعیف ہے، یا اسی طرح سے دوسرے اور کئی راوی ہیں۔ ایک بہت بڑا علمی مغالطہ یہ پیش کیا جاتا ہے، کہتے تھے وہ ایک آدمی ہے، وہ آپ لوگ بولتے ہوئے یہ حدیث ضعیف، یہ حدیث ضعیف۔ امام ابو حنیفہ بہت اوپر کے ہیں اور بہت قریب کے زمانے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ جو آپ کے ضعیف راوی سب بعد کے ہیں، کیونکہ ان کے بعد کتابیں لکھی گئیں، تو یہ جو اوپر سے لیتے ہیں ان کے اوپر کوئی ضعیف راوی نہیں ہوتا ہے، راوی ان کے بعد میں آتا ہے۔ مثال جیسے کوئی آدمی ہے، پانی بہ رہا ہے، نہر بہ رہی ہے، کوئی آدمی اوپر بیٹھ کے ہاتھ پاؤں دھو رہا ہے تو اس کو تو اوپر سے پاک پانی آ رہا ہے، اس کے بعد اگر کوئی کتا مرا پڑا ہوا ہے، کوئی گندگی پڑی ہوئی ہے، اس کے بعد وہ پانی جا رہا ہے تو گندا پانی اس کے اوپر تھوڑی آئے گا، یہ تو پہلے ہی لے رہا ہے، اس کے بعد پانی دوسروں تک گندا جا رہا ہے۔ وہ جو گندگی ان کے بعد آئی ہے، ان سے پہلے نہیں ہے۔ مثال بڑی پیاری ہے لیکن ایسا نہیں ہے۔ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے ضعیف راوی تھا کوئی کہ نہیں تھا؟ آئیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دو شاگرد، انہی کی کتاب لیتے ہیں، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں سے لائیں گے تو اور گڑبڑ بولیں گے تمہاری کتاب ہے۔ امام ابو حنیفہ کے دو شاگرد ہیں، امام ابو یوسف اور امام محمد۔ ان دونوں کی کتابیں ہیں کتاب الآثار، جس میں انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہوئی روایتیں ذکر کی ہیں، سند کے ساتھ ذکر کی ہیں۔ آئیے اسی میں سے دو روایتیں بطور مثال دیکھتے ہیں، ورنہ میرے پاس اور بہت زیادہ روایتیں ہیں۔ امام ابو یوسف کی کتاب کتاب الآثار میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حدثنا یوسف ابن ابی یوسف قال حدثنا ابو یوسف، یعنی امام ابو یوسف کے بیٹے روایت کر رہے ہیں اور ان کے شاگرد ان سے روایت کر رہے ہیں۔ حدثنا ابو یوسف، امام ابو یوسف کہتے ہیں، قال حدثنا ابو حنیفہ عن ابی سفیان، امام ابو یوسف کیا کہتے ہیں، ہم سے حدیث بیان کی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ان سے انہوں نے حدیث بیان کی کس سے؟ اپنے اوپر کس سے؟ ابو سفیان سے، اور پوری حدیث بیان کی۔ وقت کم ہے اس لیے میں پوری حدیث بیان نہیں کروں گا، ہم کو سند سے بات کرنی ہے، متن سے نہیں۔ تو یہاں پر امام ابو حنیفہ کے اوپر ایک جو ہے راوی ہے ابو سفیان۔ یہ ابو سفیان کون ہے؟ اسماء و رجال کی کتابوں میں آپ تلاش کریں تو اس راوی کا نام ہے طریف ابن شہاب، طریف ابن شہاب۔ اور اس راوی کے بارے میں ائمہ حدیث کا کیا کہنا ہے؟ سارے اقوال میں ذکر کروں بہت وقت جائے گا، میں بڑے بڑے ائمہ کے اقوال ذکر کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں لیس بشیء ولا یکتب حدیث، یہ جو راوی ہے ابو سفیان یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ جس حال میں کیا ویلیو اس کی؟ کچھ بھی نہیں ہو، کوئی چیز نہیں، لیس بشیء ولا یکتب حدیثہ، اور اس کی حدیث نہیں لکھی جائے گی، وہ اس لائق نہیں کہ اس کی حدیث کو لکھ کے رکھا جائے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد لکھنے والے امام ابو داؤد کہتے ہیں اس راوی کے بارے میں لیس بشیء، اور ایک جگہ پر کہا واہی الحدیث، حدیث میں واہیات ہی ہے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ امام ابن عبد البر کہتے ہیں کہ اجمعوا علی انہ ضعیف الحدیث، سارے محدثین کا اجماع ہے کہ یہ راوی ضعیف الحدیث ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کے اوپر ایک راوی ہے، اس کا نام کیا ہے؟
طریف، اس کی کنیت کیا ہے؟ ابو سفیان، اور سارے محدثین کا اتفاق ہے اس پر کہ وہ راوی کیسا ہے؟ ضعیف راوی ہے۔ نمبر 2، امام محمد کی کتاب الآثار میں دوسری روایت، امام محمد فرماتے ہیں اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا ابان، ہم سے حدیث بیان کی امام ابو حنیفہ نے، اور انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی ابان نے۔ یہ ابان صاحب کون ہیں؟ ابان کے بارے میں امام احمد کا قول کیا ہے؟ امام احمد اس کے بارے میں کہتے ہیں لا یکتب عن ابان ابن ابی عیاش، ابان ابن ابی عیاش کی حدیث لکھی بھی نہیں جائے۔ علماء میں حدیث لکھنے کے تعلق سے قول کا کیا مطلب ہے؟ اس کی حدیث لکھو، یہ کمزور ہے، اس کو سپورٹ ملے گا تو اس حدیث کو ایکسپٹ کر لینا، سپورٹ نہیں ملے گا تو مت کرو، لیکن لکھو اس کو۔ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نا ضعیف حدیث لکھی کیوں علماء نے؟ تاکہ کوئی سپورٹ کا انتظار کریں، کوئی اور سپورٹ مل جائے گا تو اس کو لے لیں گے، دونوں مل کے حسن کے درجے کو پہنچے گی۔ لیکن جو سپورٹ کے لائق نہ ہو اس کو لکھو بھی مت بولتے ہیں، یعنی سخت ضعیف حدیث کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو لکھو مت، لکھنے لائق نہیں، اس لیے کہ سپورٹ اس کو ملنے والا نہیں ہے۔ تو امام احمد کہتے ہیں لا یکتب عن ابان ابن ابی عیاش، ابان ابن ابی عیاش کی حدیث لکھی نہ جائے۔ قلت کان لہ ہوا، پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا وہ بدعتی تھے؟ قال کان منکر الحدیث، یہ منکر الحدیث تھا، یعنی معتبر راویوں کے خلاف خود ضعیف ہونے کے باوجود الٹی حدیثیں بیان کرتا تھا۔ یحییٰ کہتے ہیں متروک الحدیث، یہ حدیث میں چھوڑ دیا گیا ہے، جس کو لوگوں نے چھوڑ دیا، چھوڑ دو اس کو، اس سے حدیث نہیں لینے کا۔ امام النسائی کہتے ہیں متروک الحدیث، یہ کیا ہے؟ متروک الحدیث ہے۔ ابن معین کہتے ہیں یہ معتبر ہی نہیں ہے، لیس بثقہ۔ اسی طرح سے یزید بن ہارون کہتے ہیں، شعبہ جو بہت بڑے محدثین میں سے شعبہ کہتے ہیں کہ ردائی و خماری فی المساکین صدقہ ان لم یکن ابن ابی عیاش یکذب فی الحدیث، یعنی وہ کہتے تھے یہ جھوٹ بولتا حدیث میں، اور کہتے تھے شعبہ کیا کہتے تھے کہ اگر ابن ابی عیاش حدیث میں جھوٹ نہیں بولتا ہے تو میرا امامہ اور میری چادر صدقہ ہے غریبوں میں۔ جھوٹ بولتا ہے، جیسے آدمی بولتا ہے نا اگر یہ صحیح نہیں ہے تو میری بیوی کو طلاق، یعنی آدمی ڈیرنگ سے بولتا ہے، ایسا ڈیرنگ سے بولتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، اچھا نہیں بولتا ہے تو میری صدقہ پھر بولتا ہے کر کے تو بول رہا ہوں میں۔ تو یہ شعبہ کا کہنا ہے۔ اسی طرح سے ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا یکتب حدیث، اور بھی اقوال ہیں آپ سارے دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں صرف معظم اقوال ذکر کر رہا ہوں تاکہ وقت کی جو ہے کمی کا تدارک ہو جائے۔